ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے ٹرمپ نے مشاورت تیز کر دی۔ قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات، ایران جنگ سے متعلق آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال۔ CNN کے مطابق ملاقات میں نائب صدر، وزیر خارجہ اور CIA کے ڈائریکٹر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ٹرمپ رواں ہفتے دوبارہ قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ حملوں کا فیصلہ ہوا تو پینٹاگون نے اہداف تیار کر لیے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران جنگ کے امکانات پر غور۔ امریکی صدر کی ایران کو سخت نتائج سے بچنے کے لیے جلد فیصلے کرنے کی وارننگ۔ کہا تہران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، انہیں طور پر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ایران ہمیشہ سے قائم رہے گا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے بیانات خطرناک اور شرمناک ہیں۔ ایرانی صدر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام، معنی خیز پیغام کے ساتھ قدیم درخت کی تصویر ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایشیا کا قدیم ترین زندہ درخت سرو کا درخت ہے، جس کی عمر کم از کم 4500 سال ہے۔ یہ اس سر زمین سے جڑا ہوا ہے جو ایران کے بلند ہونے کا ثبوت ہے۔ ٹرمپ کے بیانات ان کے جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے قطر اور جنوبی کوریا کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رابطوں میں فریقین نے تنازع کے سفارتی حل اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے مکالمے پر فروغ پر زور دیا۔ امن کے لیے صبر اور دانش مندی ضروری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور اور مستقل پرامن کے لیے پرامید ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو، کہا کہ امن آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے صبر، دانش مندی اور مشکل حالات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت چاہیے۔ ہم ابھی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ہو اور دیر پا امن قائم ہو سکے۔ دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ایماندار اور ثالث ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جس پر عالمی قیادت کو اعتماد ہے۔ یہ ہمارا سنہری وقت ہے۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی دیکھ سکتی تھی۔ شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو بتا سکتا کہ کیا ہوا۔ پاکستان دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے جس میں قائد اعظم تحریک طالبان پاکستان، BLA اور دیگر گروہ شامل ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے معصوم لوگ مارے جا رہے ہوں تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں؟ یہ جنگ ہم صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں تیزی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی 90 منٹ تک طویل ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر کی جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ کہا کہ امید ہے پاکستان کی کوششیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنے گی۔ ایران خطے کے اسلامی ممالک کے ساتھ مخلصانہ اور مستحکم تعلقات چاہتا ہے۔ پاک ایران تجارت کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ حالیہ جنگی حالات میں ایران اور پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ قریب آئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت اسلامی ممالک میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے۔ پاکستانی عوام ایرانی قوم کے لیے دلی محبت اور احترام رکھتے ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور اسرائیل آئندہ ہفتے ایران پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اب تک کی سب سے شدید تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ممکنہ آپریشنز میں ایران کے فوجی اڈوں اور انفراسٹرکچر پر شدید بمباری، خلیج فارس میں ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارق آئی لینڈ پر قبضہ اور جوہری مواد نکالنے کے لیے کمانڈوز کی تعیناتی شامل ہے۔ سینئر اسرائیلی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق مذاکرات کا حتمی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا مطلب ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ روس کا ایران پر پھر حملوں کی خبروں پر رد عمل۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل مندوب نے چینی وزیر خارجہ کے اس موقف کی مکمل تائید کی ہے کہ اپنا ہرمز کھولنے کے لیے مکمل جنگ بندی کی جائے۔ بھارت کی ایٹمی ہمسا ملک کو مٹانے کی دھمکی، ذہنی دیوالیہ پن، تباہی دو طرفہ ہوگی۔ پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کو کرارا جواب۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم
اور تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے، جنوبی ایشیا کے جغرافیائی اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی قیادت 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکی۔ بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایک اور بحران یا جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کرے، اس کے نتائج نہ صرف پورے خطے بلکہ اس سے باہر تک بھی تباہ کن ہوں گے۔ بھارت نے خطے میں دہشت گردی کو فروغ دیا، ریاستی دہشت سرپرستی میں دہشت گردی کی، علاقائی عدم استحکام میں ملوث رہا، سرحد پار ٹارگٹ کلنگز اور عالمی سطح پر منظم غلط معلوماتی مہمات میں بھی بھارت ملوث رہا۔ بھارتی جارحانہ رویہ دراصل اعتماد سے زیادہ مایوسی کا عکاس ہے، جسے مار کے حق کے دوران کھل کر بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن وقائع باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تہذیبی برتری یا قوم مٹانے کی زبان استعمال نہیں کرتی۔ منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی سامنے آ گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق ملزمہ نے 17 اپریل 2018 کو کراچی سے پاسپورٹ حاصل کیا تھا، جو 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا تھا۔ ملزمہ نے قومی شناختی کارڈ بھی 6 دسمبر 2016 کو کراچی سے بنوایا تھا، جس پر ابو الحسن اصفہانی روڈ، گلشن اقبال کا پتہ درج ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ نے اپنا نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ انمول اور پنکی زہر بیچ رہی تھی، اس سے منشیات لینے والوں کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے ہیں۔ بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، کسی کو منظر عام پر نہیں لا سکتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ منشیات کی وجہ سے روز قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، روک تھام کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ وفاق نے کسی نئی آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کیا ہے، جب مسودہ سامنے آئے گا تو مشاورت کریں گے۔ وفاق نے آئینی ترمیم کے لیے رابطہ کیا تو معاملہ سی میں لے کر جائیں گے۔ MQM نے ہمیشہ نفرت اور لسانیت کی سیاست کی ہے، اب ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ اس شہر میں نفرت اور لسانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے مخالفین محض پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات، باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ مریم نواز نے صدر الہام علیوف کو نواز شریف اور پاکستان کے شہباز شریف کا سلام پہنچایا۔ آذری صدر کا بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ اربن فورم اجلاس کے شاندار انتظامات کو سراہا، کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان مسلم امہ کی واحد ایٹمی قوت ہونے کے ناطے عالمی نقشے پر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان امن، تدبر اور مذاکرات کی طاقت کے ساتھ ایک ناگزیر ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی باغوں میں آذربائیجان کے بابا قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری دی، یادگار کوچہ شہداء پر پھول رکھے، شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب راہداری فراہم کرے تو ہم سندھ سے گندم حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات میں اظہار خیال۔ امن و امان اور دیگر اہم صوبائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب سے گندم کی ترسیل اور CNG اسٹیشنز کی بندش پر گفتگو۔ گورنر نے کہا کہ گندم اور CNG کی بندش سے غریب طبقہ شدید متاثر رہا ہے۔ گورنر کی چیف سیکرٹری کو دیگر صوبوں کے لیے پولیس کی تنخواہوں اور مراد کا جائزہ لے کر سفارشات صوبائی حکومت کو بھجوانے کی ہدایت۔ ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کرنے کے بیان سے رانا ثناء اللہ کا یوٹن، کہا کہ میں نے صرف کہا تھا کہ یہ ایک رائے ہے، حکومتی یا سیاسی سطح پر ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ جب رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کسی رائے ہے تو انہوں نے کہا کہ رائے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حکومتی سطح پر ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ حکومت کی ترجیح معیشت کی بہتری اور عوامی ریلیف ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر قومی مفاد پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ اور جمہوری عمل کے اندر موجود ہے۔ سابق اراکین پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ دینے کا یہ معاملہ ہے۔ وزارت داخلہ اور سینٹ آمنے سامنے آ گئے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے بلو پاسپورٹ کے اجرا میں سختی کے باوجود سینٹ کمیٹی اجلاس منگل کو طلب۔ وزارت داخلہ سابق اراکین پارلیمنٹ اور ان کی فیملی کو بلو پاسپورٹ فراہم کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اجلاس میں بلو پاسپورٹ جاری کرنے کا ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ سینیٹر عبدالقادر کی جانب سے پیش کردہ بل بھی زیر غور آئے گا۔ بل کے تحت سابق اراکین پارلیمنٹ، ان کے شریک حیات اور بچوں کو بلو پاسپورٹ فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ یکم ذی الحج آج عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی روحیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد شہادتیں موصول ہونے کے بعد حتمی اعلان کیا۔ سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، عمان سمیت مختلف ممالک میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔
عید قربان قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ لاہور کی مویشی منڈی میں 6.5 اور 5 لاکھ روپے کے بکروں کی دھوم ہے۔ خوبصورت جانوروں کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں۔ شہریوں کو کم قیمت میں تگڑے جانوروں کی تلاش ہے۔ جانور مہنگے ہونے کا بھی شکوہ، موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد۔